92 کا جو کراچی میں آپریشن تھا اس دوران رپورٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ آج تو ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، فیس بک ہے، صحافت زیادہ آسان ہو گئی. اس وقت کیسے کرتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں ریئل صحافت جو تھی وہ وہی تھی. اس وقت میڈیا کے اداروں پر ایک خوف جو تھا وہ MQM کا تھا. جس پارٹی کا ہولڈ ہو اس کا ایک ڈر اور خوف لوگوں پہ. پھر اس میں ایک آپریشن کا آغاز ہو، پھر فوجی آپریشن ہو تو اس میں آپ دو دھاری تلوار پہ چل رہے ہیں. DC پیجر ایک آیا تھا، اس کے ذریعے پیغام رسانی ہو جاتی تھی، لیکن یہ تھا آپ کو خود جانا پڑتا تھا، ہر جگہ خود لوگوں سے جانا ہے. ملنا پڑتا تھا. دوران اسیری آصف علی زرداری سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا. اس وقت کے آصف علی زرداری اور آج کی جو آصف علی زرداری بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پالیٹکس ہے اس میں کیا ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں اور کتنی میچور تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟ ایک بڑا واضح فرق اب میں اور ماضی میں یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی میں برداشت نہیں رہی ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف اسٹوری لگتی بھی تھی، جاتے تھے جیل میں سامنا بھی ہوتا تھا، مسکرا کے کہتے کوئی بات نہیں، آؤ دوسری بات کرتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا پر جتنا گند ہے سیاسی جماعتیں بھی پھیلا رہی ہوتی ہیں، ان کے واریئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے پیکا ایکٹ یا کسی اور نام سے ایسا کوئی قانون تو آنا ہی تھا، تو پھر اس کی اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سیاست میں بدتمیزی جو ہے نا، خاندانوں تک پہنچنا اور خواتین کو ٹارگٹ کرنا، اس رواج کو فروغ دیا ہے PTI نے. مخالفت میں اتنا آگے تک مت جاؤ کہ آپ اس کی نسلوں تک پہنچ جاؤ، اس کے گھر تک پہنچ جاؤ، اس کی کسی آدمی کو بخشو ہی نہیں. کراچی میں بڑے زور و شور سے بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، 2 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہے. بطور کراچی ہائیڈ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کراچی میں کم از کم بلدیاتی سہولیات کے حوالے سے کچھ تبدیلی آپ نے محسوس کی؟ دیکھیں ان کا فوکس کھیل کے میدان بہت زیادہ ہے. MQM کا فوکس بھی کھیل کے میدان تھے تو اس میں چائنا کٹنگ کا الزام لگا. انہیں اس شہر کا ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے، عملی طور سے وہ کام ہونے چاہیے مکمل، اور شہر کے مخصوص علاقوں میں نہیں دیگر علاقوں میں بھی وہ نظر آنے چاہیے. جو اسٹوڈنٹس اور جو طلبات جو ہے میڈیا کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا میڈیا میں آنا چاہیے؟ ذاتی میری رائے ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اب اس کا کوئی اسکوپ. اپنے آپ کو اتنا اویئر کریں کہ آپ پرنٹ سے جمپ کر کے الیکٹرانک پہ آ گئے، الیکٹرانک سے جمپ کر کے آپ ڈیجیٹل پہ چلے جائیں، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں. سارا الزام ہمیں انڈسٹری کو بھی نہیں دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میرا نام نوازش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کینن پوڈ کاسٹ. ہمارے پاس کراچی سے منسلک مختلف شعبہ ہائے زندگی کی شخصیات تشریف لاتی رہتی ہیں، لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے، اور تقریباً 3 سے 4 دہائیوں سے وہ صحافت کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. مشکل وقت، ایک ایسے مشکل وقت میں بھی انہوں نے صحافت کی کہ جب صحافت کرنا مشکل تھا. صحافت کرنا آج بھی مشکل ہے لیکن پہلے بھی مشکل تھا، اور میرے ساتھ وہ موجود ہیں. تجزیہ کار کے طور پہ بھی آپ ان کو اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھتے ہیں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا بھی ان کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب رفعت سعید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بات کریں اور آپ سے آپ کی جرنی پہ بات کریں، آپ کے جو تجربات ہیں اس پہ بات کریں، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ بات کریں، اور جو مستقبل کا میڈیا کہاں کھڑا ہوگا اس پہ بات کریں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ صحافت میں کیسے آئے، شعبے کا انتخاب کیسے کیا، اور شروع کے دنوں میں کیا کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے اپنے اس کیریئر میں؟ دیکھیں میں اپنی چوائس سے اس پروفیشن میں آیا. اگر میں کہیں سرکاری ملازم ہو جاتا تو میرے خیال میں ابھی میں بہت اچھی پوزیشن میں ہوتا اور مراد بھی ساری مل رہی ہوتی. تو میں نے اس کا انتخاب از خود کیا تھا. صحیح ہے. اور ہوا ایسا کہ میں کیمپس کارنر کراچی یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا. اچھا، تو کیمپس سے متعلق خبروں پر کون سے سن میں؟ 85 کی. ٹھیک ہے. 85 کی بات ہے. تو میں نے کیمپس کارنر لکھنے کا آغاز کیا، اور وہ چھوٹا موٹا چھپ جایا کرتا تھا. روزنامہ جنگ میں کبھی چھپ جاتا تھا، کبھی کہیں چھپ جاتا تھا وہ، اور دیگر اخباروں میں بھی چھپتا تھا. پھر یہ کہ ہفتہ روزہ میگ نکلتا تھا جنگ گروپ کا ایک میگزین، اس میں میرا چھپ جایا کرتا تھا. سمرا نیازی ایڈیٹر تھی، تو میں وہاں دیا کرتا تھا. اس کا مجھے معاوضہ ہی ملتا تھا، مطلب ایک لکھنے کا 200 روپے کے قریب اچھا. رقم
آتی تھی بینک میں, UBL کی جو برانچ ہے اس میں ہی آیا کرتا, وہیں اکاؤنٹ کھلا تھا. بہرحال ہوتے ہوتے میں پڑھتا یوں سے پڑھتے پڑھتے میں نے پھر ہفتہ روزہ تکبیر کو جوائن کیا, اور پھر وہاں مجھے بہت کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے بہت فری ہینڈ ملا, اور اتنا فری ہینڈ ملا کہ پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, اور بہت مشکل سے مشکل اسٹوریاں بھی کی. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ تھا کہ جب تک آپ کے ایڈیٹر آپ کے ساتھ نہ ہو اور وہ آپ کی پشت پر نہ ہو تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے ہیں. اور آج کے دور میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ صرف وجہ یہی ہے کہ ایڈیٹر کا ادارہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, اور آپ کی پشت پر, اس رپورٹر کی پشت پر کوئی بھی نہیں ہوتا. اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو سیٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے, سیٹ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے. اور کہیں سے سیٹ پر ہم آئیں گے, سیٹ کی بات آپ نے خوب کی ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں نے بڑی مشکل اسٹوریاں کی, آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ سرونگ نیول چیف کے خلاف اسٹوری کرنا کوئی کرپشن کی آسان بات ہے آج کے دور میں. آپ سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, وہ میں نے کی. اچھا, آپ سٹنگ ہوم منسٹر ہو اور صدر مملکت کا داماد ہو, عرفان اللہ مرود, میں نے ان کی بھی اسٹوری کی. ایک زمانے میں ان کی ہوم منسٹر کے خلاف آپ نے جی بالکل, اور اس وقت ان کی توتی بولتے تھی شہر کے اندر, اور ان کا ایک نام تھا بڑا, اور ان سے منسلک اور ان سے منسوب بہت ساری اسٹوریاں, مطلب بہت لمبی اور پیچیدہ ہوتی چلی جائے گی, میں مختصر اسی لیے ذکر کر رہا ہوں. وہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. تو وہ ہوئی, اور بڑا پرآشوب دور تھا وہ شہر کا, جب MQM بھی ایمرج ہو رہی تھی اور شہر میں اور قوتیں بھی ہو رہی تھیں. بشرا زیدی کا کیس بھی ہوا, جس کے بعد MQM نے پنپنا شروع کیا. زیدی کے کیس میں آپ سے یادداشت کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, بشرا زیدی کے کیس میں آپ نے شہر میں کیا دیکھا تھا, اگر مختصراً بتائیں آپ کی نظر میں. دیکھیں, میں اس زمانے میں اس طرح سے وابستہ تو نہیں تھا کسی ادارے سے, صحیح ہے, لیکن یہ کہ وہ میں نے پورا بہت, جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد جو شہر میں آگ اور خون کی ہولی تھی وہ دیکھی, تو وہ مناظر جو ہے اب بھی بھلائے نہیں جا سکتے. کہ شہر پورا, اگر آپ چھت پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے شہر میں دھوئیں کے کالے بادل تھے. یہ صورتحال تھی. اور پھر یہ ایک دوسرے سے بھڑتے چلے گئے. پھر اس دوران پی پی آئی بنی, پنجابی پختون اتحاد بن گئی. پھر یہ کہ MQM ایمرج ہوتی چلی گئی, جھگڑے بڑھتے چلے گئے, اور پھر یہ شہر لپیٹ میں آتا چلا گیا. اور یہ شہر کی ایک عجیب ہی سائیکی ہے, کبھی یہ سیکٹرین وائلنس میں گر جاتا ہے, کبھی یہ لسانی وائلنس میں گر جاتا ہے. یہ اسی طرح سے جھگڑے فسادات میں شہر سفر کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, تو 92 کا جو کراچی میں آپریشن تھا اس دوران آپ کہاں سے منسلک تھے, اور اس دوران رپورٹنگ کیسے ہوتی تھی؟ آج تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے رپورٹرز کے لیے, تو بہت آسانی ہو گئی ہے, صحافت زیادہ آسان ہو گئی ہے. اس وقت کیسے کرتے تھے آپ لوگ کام؟ دیکھیں, 92 کے آپریشن سے پہلے شہر کے حالات بڑے مخدوش اور خراب تھے, اور اس میں بھی رپورٹنگ ہوا کرتی تھی. اور پھر میڈیا کے اداروں پر ایک خوف جو تھا وہ MQM کا تھا. ہوتا تھا, بالکل ہوتا تھا. کیا خوف ہوتا تھا؟ دیکھیں نا, ایک کیا خوف, کوئی کچھ چھاپتا ہی نہیں تھا. اچھا, خوف یہ تھا کہ کچھ چھاپتا ہی نہیں تھا. اور اس ایسے میں پھر ایک ہی ادارہ چھاپا کرتا تھا جس میں کام کرتا تھا. آپ کا ادارہ کیا تھا اس وقت؟ میں ہفتہ روزہ تکبیر میں کام کرتا. اچھا, اتنی اس کے بارے میں وہ تھی کہ جی بھائی اس میں چھپے گا, اس میں چھپے گا. اور بہرحال اس کا خمیادہ لوگوں نے بھگتا بھی, اور پھر جو صورتحال تھی. لیکن میں نے آپ سے پھر یہی کہا کہ ایڈیٹر مضبوط ہے تو آپ مضبوط ہیں. یقیناً کہیں کوتاہی MQM کا بھی ایک گلہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں غلط چھپی ہیں. اچھا, تو یہ بات ہے کہ کوئی ونڈو ہی نہیں کھلی ہوئی تھی بات چیت کی کہ جس میں کہ وضاحت ہو, کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. تو بات ہے کہ اس میں ایک ڈسٹینس ہوتا چلا گیا, اور باقی لوگ کچھ چھاپتے ہی نہیں تھے. تو یہ صورتحال تھی. تو بات یہ ہے کہ جب یہ سفر بھی چلتا رہا, اور مگر ایک بات میں کہوں گا کہ اس دور میں بھی خطرات تو بے پناہ تھے, مگر یہ کہ میرا واسطہ اس طرح سے نہیں پڑا, اور میری رہائی بھی فیڈرل بی ایریا میں تھی. جو MQM کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا, اور میں ان کے بدترین مخالف پرچے میں کام کرتا تھا. لیکن یہ کہ اللہ نے کرم کیا, احتیاط بھی کی, اللہ میاں نے بھی کرم کیا, زندگی تھی تو بچے ہوئے تھے. کیا بات ہے.